الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اقبال فرمیدن آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما وبا ہو جائے گی۔ اقبال امت دے درد بیان کرنے اور آخر تو آگے امید دیاں گالی کریں، کیونکہ اقبال نا امید بھی نہیں کرنا چاہتا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نہیں اٹھا کوئی رومی عجم کے لال ازاروں میں، وہی آبے گلے ایراں وہی تبریز ہے ساکی۔ تو اقبال فرماتے کہ یہ مٹی بڑی سیبے والی ہے کہ اگر اندر تو تھوڑی چاہیے جناب توجہ کی تھی نا تو یہ تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اقبال نا امیدی کی گل نہیں کرتا، اقبال امید کی گل کریں، اقبال جناب حوصلے والی گل کریں، اقبال تکڑا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ آسماں ہوگا، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا جی، یہ امت جاگ ویسی جی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش۔ فرمایا فجر تھیمن والی ہے جناب، فجر دھمن والی ہے، سوجھل تھیمن والے، اجالا تھیمن والے، چاندن تھیمن والے، یہ ظلمت یہ جناب اندھارا یہ سارے چیزاں ختم ہونے والے، ایک لشکر اٹھ سی جناب، رسول اللہ دے غلام اٹھ سن، جوانہ دے اندر ایک جذبہ پیدا ہو سی جناب، یہ امت کھڑی ہو سی۔ اقبال فرماتے وہ وقت آنے والے جناب کہ امت جناب دوبارہ بن کے بیت المقدس کو فتح کرے سی جناب۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، اور اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ ستا ہویا کلیاں دے اندر جناب ایسی خوشبو پیدا ہو سی نا، اقبال فرماتے کہ ہر پاسے خوشبواں پھیل دیاں ویسن، اور شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز ساز، اس چمن کی ہر کلی برداشت نہ ہو جائے گی۔ اقبال فرماتے جب میں چیخاں کٹنا میں رونا میرے آنسوں جناب، یہ میرا جناب آوازاں میری نوا سحری جناب اندے جناب یہ فائدہ تھی سی۔ اقبال فرماتے کہ شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز ساز، درد پیدا کرے سی، سوز پیدا کرے سی جناب، اور اس چمن کی ہر کلی برداشت نہ ہو جائے گی، اور یہ درد کو ہر بندہ محسوس کرن لگ ویسی، اور یہ درد یہ رہے اس امت دے بالاں تے نوجوانوں دے اندر پیدا ہونے لگ ویسی۔ اور اقبال یہ امید کرن دیکھ لوگے سطوت رفتار دریا کم اور موج مسترہی اسے زنجیر پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اللہ اکبر، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ اقبال فرماتے کہ انہاں دلاں کو وقت جناب سجدے دی لذت جڑی ہے نا وہ محسوس تھیون لگ ویسی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، پھر اسیر اللہ دی بارگاہ جھک ویسن، اے پیشانی لذت سجدہ دے نال آشنا ہوئے سی، اور لذت سجدے کو محسوس کرے سی، اور اس کو پتہ چل ویسی کہ ہر شے جڑی ملدی ہے نا اور رب دی بارگاہ جھکن دے نال ملدی ہے، کیونکہ اقبال فرماتے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اقبال فرماتے ہیں پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، کہ درد ہوتے جھکن دے بجائے نا یہ صرف اللہ دی بارگاہ جا کے جھک سی۔ جیسے امت خوددار ہو گئی نا کہ بیدے کو جھکنا چھوڑ دیتا تو رب دی بارگاہ جا کے جھکی نا، وقت اس امت دے اندر دم خم پیدا ہوئے سی، وقت جناب اقبال آتے کہ کیسا دم خم پیدا ہو سی، انقلاب آوے سی جناب، ہر پاسے جناب اسلام دا شہرہ ہو سی، ہر پاسے جناب نعرہ تکبیر دا آوازاں ہو سن، ہر پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیش کو محبت دے نغمے ہو سن، ہر پاسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی صورت تے سیرت تے تذکرے تے قصے تے داستانہ چھڑیاں پیا ہو سن۔ کیا ہو سی اقبال دے وہ منظر ایسا ہو سی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میری جڑی آنکھ ہے نا جڑی ڈیدی پئی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن دی نگاہ دے کول ڈرو اے اللہ دے نور دے نال دیکھن دے۔ اقبال دی مومنانہ نظر جڑی ہے نا وہ جناب دور دراز دے دی پئی ہے، شاید کہ امیر المجاہدین دے لشکر کو بھی دے دی پئی ہے، شاید کہ وہ جناب اس امت دی اس بیداری کو بھی دے دی پئی ہے۔ اقبال فرماتے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ فرمایا میں بڑا حیران ہاں کہ دنیا بڑی تبدیلی آوے سی، بڑی ہلچل آوے سی، جڑے ساری رات نوجوان فلماں تے ڈرامے دے ہیں نا انہاں دے اندر یک سارے ایسی تبدیلی سی کہ ہر ویلے انہاں دے موبائل تے حضور دی گال ہو سی،
جناب ہر ویلے جناب انہاں دی زبان تے حضور دے تذکرے حسن، ہر ویلے انہاں دے دماغ دے اندر سوچ جڑی پاکیزہ ہوے سی، انہاں دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق و محبت گھر کر وے سی، و جہاد دے تذکرے حسن، و تلواراں دے تذکرے حسن، و جناب بدر و احد دی کہانیاں حسن، و جناب خیبر و خندق دے تذکرے حسن، و جنگ یرموک دے تذکرے حسن، و جناب جنگ یمامہ دا گھر گھر تذکرہ ہوسی، اور جناب عہد صدیقی، عہد فاروقی، عہد عثمانی، عہد علوی، حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ، عمر بن عبدالعزیز، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، جناب انہاں شعراں دا گالی حسن جناب ایک دفعہ بعد جناب امت کھڑی ہوئے سی، اقبال فرمائے دے کہ یہاں تک کہ انہاں نتیجہ ہے نکل سی، شب گریزاں ہو گیا کر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ فرمایا کہ ایک وقت آوے سی، رات ختم تھی ویسی، اندھیرے مک ویسے، مطلب ہے کہ اس امت دا زوال ختم ہوئے سی، عظمت رفتہ بحال ہوئے سی، اور اس امت کو ہوش آوے سی، اے جناب سارے معاملات چھوڑ کے جناب عالمی سطح دے دین اور اسلام دا پرچم پھریرے لہراؤن کی تے امت کھڑی ہوئے سی، شب گریزاں ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے۔ یہ جناب اسلام جرا ہے نا، یہ ایسا خورشید ہے، ایسا سورج ہے، اندر کو جناب جرا ہے گرد و غبار نا سارا ہٹ ہوئے سی جناب، شب گریزاں ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہر پاسے توحید و رسالت دے نعرے حسن، توحید و سنت دے نعرے حسن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے حسن۔ بہرحال بڑی طویل نظم ہے، یہ آخری بند ہے اس دا شمع اور شاعر دا، تو اقبال نے اس دے اندر نا نوجوانہ دے اندر ایک جذبہ، جناب حوصلہ، ہمت، طاقت، قوت، جناب اس دے اندر جناب حضرت اقبال قلندر لاہوری نے کو تکڑا کرنا لگا نہیں کیتا کہ یار نا امیدی جڑی ہے نا یہ گناہ ہے، گناہ کیا ہے بندہ کفر تک پہنچ ویندے، نا امید حالات جیو جائے بھی ہوویں، حالات جتنے سخت ترین ہوویں، حالات جتنے مشکل تو مشکل معاملات تک، مشکل گھٹیت تک بھی تو پہنچا دے نا۔ فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ وچ مایوس نہیں ہونا جی، مایوس نہیں ہونا۔ کوئی جنا ایک جنا اٹھدا ہوندے تے تو لشکر بن ویندا ہوندے تے تو لشکر جناب تبدیلیاں کر دے کوئی سے، جس وقت منگولاں نے بغداد تے حملہ کیتا کوئی سوچیدا ہی نہیں کہ بغداد دوبارہ اسلام آسی تے دوبارہ بغداد دوبارہ اسلام دا مرکز بن گیا جناب۔ تو ایویں انشاءاللہ اندلس، غرناطہ جناب، قرطبہ، قسطنطنیہ جناب، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ دوبارہ اسلام دا شورا ہو سی جی، انشاءاللہ یہ اسلام دی نشاط ثانیہ ہو سی، اور انشاءاللہ اسلام دے یہ نوجوان اٹھسن جی، شیر ماما دے دلیر بیٹے ماما دی گود دے وچوں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لا کے انشاءاللہ میدان جاسن تے اسلام دے پھریرے ہر پاسے لہرا دے سن۔ یقیناً اے راہ پرخار تہے، اوکھا تہے، مشکل تہے، لیکن اس راہ وچ بڑا مزہ ہی بڑا ہے جی، اور چس بھی بڑی ہے، اور حقیقی راہ بھی ہوئے، اور اس راہ دے چلان دے نال رستے صاف تھیندے جی۔ شب گریزاں ہو گیا آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ تعالیٰ وقت مزید جڑا سا دے دے پائے نا تبدیلی ہے، اس تو ود کے ساکو وقت دکھاوے کہ بیت المقدس دی فتوحات سارا آنکھیں دے سامنے ہوئے، اور باقی بھی مقبوضہ علاقے جڑے ہیں انہاں دی فتوحات دے باب کھل ونن جی، امت جاگ ونے۔ اللہ تعالیٰ اقبال دی انہاں جناب چیزاں کو رنگ لے آوے، انہاں آوازاں کو رنگ لے آوے، اور امت جاگ پوے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے، آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ